پہلگام حملہ، میری اپنی ذاتی رائے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی جذباتی نعرے بازی یا پرو پاکستان بات کروں۔ کچھ ایسے اشارے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے منصوبہ بندی کر کے کروایا گیا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت بہت سالوں سے، جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، ایک خاص اعلان کر چکا ہے کہ جی ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان واپس لینا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھا رہے تھے۔ خاص طور پر 2019 کے بالا کوٹ والے واقعے کے بعد سے انہوں نے اپنے دفاعی صلاحیتوں میں کافی اضافہ کیا ہے۔ پھر عالمی سیاسی حالات، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اور بھارت کے تعلقات ایک نئی رخ پہ چل پڑے، تو عالمی معیشت اور عالمی سیاست میں ایک انارکی کی کیفیت بھی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے، اور انہوں نے عجیب و غریب بیانات دے کے پوری دنیا کا نظام الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ اسی لیے بھارت کو یہ موقع غنیمت لگا کہ دنیا اپنے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، ہم کیوں نہ پاکستان سے وہ علاقے لے لیں جن کا ہم اپنی عوام سے وعدہ کرتے ہیں۔ دوسرے، پاکستان کے اپنے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، سیاسی انتشار اپنی جگہ، معاشی مسائل اپنی جگہ، اور عالمی طور پر تنہائی۔ تو یہ سوچتے ہوئے انہوں نے ایک چال چلی، یہ میرا خیال ہے۔ اس میں ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے کوئی 5 دن پہلے ایک خبر آئی کہ بھارت نے اپنے باراک 8 جو سیم میزائل ہیں، طیارہ شکن، وہ انہوں نے پاکستانی سرحد کے پاس بھٹنڈا میں لگا دیے تھے۔ اس پہ کافی بحث ہو رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں لگا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی کارروائی ہونے والی ہے، تو اس سے یہ تقویت ملتی ہے کہ شاید منصوبہ بندی تھی، اب اس کے بعد وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بحث ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہو۔ اگر ہم نے کیا ہے تو اس سے بڑی خودکشی کوئی نہیں۔ چلیں، اب ایک اور نیا جو رخ ہے اس وقت کہ جی جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا، تو وہی دونوں طرف سے جذباتی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اینکر، ہمارے بھی ماہرین وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہر جنگ سے پہلے کرتے ہیں، لیکن میں کچھ نکات کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا۔ 2019 سے اس واقعے کو نہیں ملانا چاہیے۔ اس وقت اور آج کے واقعات اور حالات میں بہت فرق ہے۔ اس وقت ہمیں کوالٹیٹیو ایڈوانٹیج تھا، یعنی معیار کے حساب سے، جو کہ اب نہیں رہا۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جب ابھینندن کا جہاز LOC کراس کر گیا تھا تو اس کے تمام ریڈیو اور رڈار جیم ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم طاقتور تھا، بھارت کے پاس اس کا توڑ نہیں تھا، اس لیے وہ پھنس گیا اور مارا گیا۔ دوسرے، بھارت کے پاس S-400 نہیں تھے، وہ اب آ چکے ہیں۔ ان کو 6 بیٹریاں ملنی ہیں اس کی، لیکن 4 ملی ہیں ابھی۔ ایک انہوں نے لگائی ہے چین کے بارڈر پہ، اور 3 لگائی ہیں پاکستان کے بارڈر پہ۔ یہ بہت ہی کارآمد ہتھیار ہے، اور میری خود ذاتی طور پر ایک پاک فوج کے افسر سے اس موضوع پہ بات چیت ہوئی تو اس نے یہ تسلیم کیا کہ اس وقت بھارت کو ایج حاصل ہو گئی ہے S-400 کی وجہ سے۔ اس کا رڈار 600 کلومیٹر تک دیکھتا ہے، اور میزائل 400 کلومیٹر تک کسی بھی اڑنے والی چیز کو گرا سکتا ہے، چاہے وہ جہاز ہے، میزائل ہے، کوئی اور چیز ہے، ڈرون ہے، کوئی بھی۔ تو انہوں نے جو 3 S-400 لگائے ہیں، ایک جموں، ایک گرداسپور اور ایک راجستھان۔ جموں اور گرداسپور والے S-400 تقریباً پاکستان کا شمالی حصہ پورا کور کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سارے اہم ایئر بیسز ہیں، زیادہ تر، چاہے وہ کامرا ہے، چکلالہ ہے، میاں والی ہے، سرگودا ہے، پشاور ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس وقت فائدہ بھارت کو ہے۔ پھر آتا ہے رفیل، جو یقیناً بہت اچھا جہاز ہے۔ ہم نے اس کی ٹکر کے لیے J-10C لیا ہے چین سے، لیکن ظاہر بات ہے معیار وہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب واقعی کوئی مارکا ہوگا تو کون سا جہاز بہتر ثابت ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کا ہم اکثر ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ ہے نیوکلیئر پاور بیلسٹک میزائل سب میرین۔
ایک سب میرین بھارتی نیوی کے حوالے ہو چکی ہے 2-3 مہینہ پہلے۔ یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایفیکٹو ہتھیار ہے۔ اس میں جو بیلسٹک میزائل لگا ہوا ہے وہ 3600 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یعنی اب بھارتی نیوی کو پاکستانی حدود میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہماری سرحدی حدود سے 1500 کلومیٹر دور سے بھی اگر فائر کریں گے تو وہ ہمارے کئی بڑے شہروں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی 3 سب میرین ابھی ان کو اور ملنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری سب میرین انہی دنوں میں ان کے پاس آ جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ 2019 سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو دفاعی ماہرین ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام کو خالی جذباتی نعروں پہ نہ لگائیں، بلکہ ان کو اصل صورتحال اور جسے کہتے ہیں نا سائنسی بنیادوں پر ضرور بتائیں۔ باقی نعرے بازی اور جذباتی باتوں کا تو کوئی توڑ ہے نہیں، وہ تو آپ جتنا چاہیں کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دفعہ اگر کچھ ہوا، جو کہ امکان ہے کہ پچھلے سے کہیں زیادہ ہوگا، تو اس دفعہ سمندری طاقت کا بھی استعمال ہوگا۔ ہمیں ہر طرح کے لیے تیار رہنا چاہیے۔